اور پھر اس طرح ہم نے پورے گھر کی تلاشی لی اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں بیوی بچوں سمیت۔ ظاہر ہے وہ رات مجھ پہ بڑی بھاری گزری، مجھے بڑا سخت افسوس تھا اور نقصان بھی بہت زیادہ کا اندازہ تھا مجھے۔ صبح جا کے جب پھر میں نے آفس میں سارا حساب کتاب کیا، گاڑیاں گنی، اپنے کمپیوٹر سے سب نکالا جو لڑکیوں کے پاس حساب تھا، بہرحال اس کے اندر ٹوٹل مجھے لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ مجھے صحیح سے فگر یاد نہیں ہے، وہ بھی میں نے برداشت کیا۔ اور پھر مجھے انکوائری کرنے پر پتہ چلا کہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور دوبارہ سے امی کی بغل میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور سارا الزام مجھ پہ لگایا کہ بھائی نے ہمیں نکال دیا، بھائی نے ہمیں راتوں رات بھگا دیا۔ اور جب یہاں سے گئے تو انہوں نے رات کو جو ٹکٹ خریدی وہ میرے کریڈٹ کارڈ سے خریدی، جو بزنس کلاس کی ٹکٹیں تھیں، جو بے انتہا مہنگی ٹکٹیں تھیں، لیکن کیونکہ وہ ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے تو ان کو تو کسی طرح اس ملک سے نکلنا تھا، اور ابھی ان کے پاس میرا ویزا بھی باقی تھا، یعنی ان کا ویزا لگا ہوا ابھی 1 سال ہوا تھا اور وہ میرے خیال 3 سال کا ویزا تھا۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ اب ایک طرف تو کمپنی کا ویزا اگر ضائع ہو جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک وہ تھا کہ کمپنی کا ویزا ریجیکٹ کرائے بغیر چلے گئے وہ لوگ، دوسری طرف پیسہ سارا نقصان کر گئے۔ بہرحال مجھے کوئی اس نقصان سے مجھے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوا، لیکن صد افسوس ہوا کہ دوسری دفعہ اس بھائی نے مجھے پھر دھوکہ دیا۔ جب میں نے پھر جاپان میں اپنے دوسرے چھوٹے بھائی کو بتایا تو وہ الٹا مجھ پہ ناراض ہونے لگا، کہنے لگا ہاں میں نے ان سے بات کی تھی آصف بھائی سے، وہ پاکستان پہنچ گئے اور آپ نے بڑی زیادتی کی اور آپ ان سے حساب مانگ رہے ہو، یار بھائیوں میں کیا حساب ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب کاروبار ہوگا تو اس میں حساب نہیں ہوگا؟ حساب تو ہوگا نا، کمپنی کو میں نے بھی حساب دینا ہے، اکاؤنٹنٹ کو میں نے حساب دینا ہے، خود مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا تھا دبئی کے اندر، وہ اسی کے لیے کیا تھا کہ اس کو میں وہاں بھیج دوں گا اور وہاں جا کے یہ اور میرا جو بہنوئی ہے وہ دونوں اس جگہ کو چلانے لگیں گے۔ خیر میں نے پھر وہ چھوٹے والے بھائی کو جو سب سے چھوٹا تھا، جو ساؤتھ افریقہ میں تھا، اس کو جا کے دوسرے دن ملاقات کی، اس سے الگ میں بیٹھ کے بات کی تو کافی فالٹی وہ بھی تھا، لیکن وہ اس قسم کی چوریاں نہیں تھیں، وہ چھوٹی موٹی چوریوں میں انوالو تھا، اور وہ بس وہ اپنا روز کے خرچے چلانا اور عیاشی کرنا، بیوی کے ساتھ گھومنا، اس طرح کا اس کا دماغ تھا۔ تو خیر نہیں، اس کی بیوی وہاں نہیں آئی تھی، دوستوں وغیرہ کے ساتھ گھومنا۔ خیر میں نے اس کو کہا کہ یار اب ایسا کر کے تو چلا جا دبئی، میں تو نہیں بیٹھ سکتا، تو شارجہ کی جو سپر مارکیٹ ہے، پھر میں اس کو لے کے 2-4 دن کے بعد سارا حساب کتاب جو بچا کچا مال تھا سب تھا، میرا نیا مال کو آرڈر کیا میں نے جاپان سے، اور میں دبئی اس کو لے کے چلا گیا۔ دبئی لے جا کے میں نے پورا سسٹم اس کو سمجھایا۔ وہاں پر میرے بہنوئی موجود تھے جو چلا رہے تھے وہ جیسے تیسے، اور وہ میرا ایک دوست تھا ٹھگ، وہ ٹھگ بھی وہیں پہ تھا، اور وہ سسٹم کچھ چل رہا تھا، بس لٹ رہا تھا، چل رہا تھا، ایسے ہی چلتا ہوگا نا۔ اچھا میرے بہنوئی جو تھے وہ چوری اور چکاری میں بالکل نہیں تھے، اس میں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ان کو 2-3 قسم کے شوق تھے، ایک تو وہ بے انتہا کھاتے تھے، یعنی بھینس کی طرح موٹے تھے وہ اور بے انتہا کھاتے تھے، اور دوسرا بہت کم بولتے تھے وہ۔ تو جب آدمی کم بولتا ہے نا تو اس کے اندر کی بات آپ کو پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ رہنے کے لیے میں نے ان کو اپنے ہی فلیٹ میں جگہ دے دی تھی۔ وہ کھاتے بہت تھے اور جب وہ سوتے تھے تو وہ خراٹے بہت لیتے تھے، اتنے زور سے خراٹے لیتے تھے کہ پوری بلڈنگ ہل جاتی تھی۔ تو میرے ساتھ وہ لڑکا میرا جو بچپن کا دوست تھا ٹھگ، وہ ٹھگ بھی رہتا تھا، تو وہ تھا بڑا لگژری فلیٹ، اسی سپر مارکیٹ کے سب سے ٹاپ پر وہ لگژری فلیٹ تھا 3 کمروں کا۔ خیر وہاں ایک کمرے میں وہ ٹھگ رہتے تھے، اور دوسرے کمرے میں نے اس کو چھوٹے والے بھائی کو سیٹ کر دیا، اور ایک کمرہ میں مستقل اپنا بند رکھتا تھا۔ اب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر پھر میں نے اپنے بہنوئی کو اور چھوٹے بھائی کو بٹھایا، ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گیا ہے وہاں پر، اور کافی پیسہ میرا وہ جو بھائی آصف وہ لے گیا ہے، اور وہ لوٹا ماری اس نے کی، ضائع کیا، جو بھی کیا
پھر یہ بھی خبر آئی کہ پاکستان میں اس نے ایک بہت اچھا فلیٹ خریدا ہے کیش میں. وہ میرے ظاہر ہے دوست، اس کے دوست میرے دوست بھی تھے نا. تو بہرحال وہ اللہ جانے کیا تھا، کیا ڈرامہ تھا. اس کی جو بیوی تھی وہ آج بھی حیات ہے، اور وہ میری پھوپھی زاد، سگی پھوپھی زاد بہن ہے، اور ہماری سب کی پسند سے ہی شادی ہوئی تھی. لیکن اس کی بیوی نے ہمیشہ چوری، جب بھی اس نے چوری کی، جب دبئی کی چوری کی جب بھی، اور جب یہ چوری کی اتنی بڑی جب بھی، اور جب روز مرہ وہ چوری کرتا تھا. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا بیوی میاں سے نہیں پوچھتی کہ آپ کی تو تنخواہ اتنی ہے، تو اتنے سارے نوٹ آپ لے کے آ رہے ہو، وہ بھی ڈالر، وہ کہاں سے لے کے آ رہے ہو آپ؟ تو بیوی بھی برابر کی قصوروار ہوتی ہے اگر میاں چوری کرے تو. میں نے بہرحال ان لوگوں کو اگنور کر دیا. میں ہمیشہ دشمن کو اگنور کرتا ہوں، میں ایسے آدمی کو اگنور کرتا ہوں، اپنا وقت بچاتا ہوں، اور میں اسٹرگل میں دوبارہ لگ جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ دیکھ لے میرے ساتھ ایسا کر دیا اس نے، اور میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اب میرے پاس ساؤتھ افریقہ کا کاروبار تھا، جاپان کی وہ سید ٹریڈنگ تھی جو وہ دوسرا بھائی چلا رہا تھا، جو میری کمپنی تھی، آج بھی میری کمپنی ہے. اور دبئی میں جو شارجہ میں یہ سپر مارکیٹ کھلی تھی، سپر مارکیٹ میں میں نے بہت انویسٹ کر دیا تھا. ایک ساتھ کے بعد رینیول آئی، یہ آئی وہ آئی، وہ سپر مارکیٹ نقصان میں جانے لگی تھی. اس کی ہائیسٹ سیل جو تھی وہ 86,000 درہم تھی، وہ اٹھ کے 30,000 درہم پہ آ گئی تھی. تو ہر چیز کی گرنے کی وجوہات ہوتی ہیں. تو میں نے بھائی اور بہنوئی کو دونوں کو سمجھایا کہ دیکھو آپ لوگ اس کو چلاؤ گے، یہ لوگ آپ کے لیے ہے، یہ چل پڑے گی تو میں دوسری کھولوں گا، ایک اور کھولوں گا. تو اس طرح ہمارا ایک فیملی بزنس بچ جائے گا دبئی میں. سب پوری فیملی کے ویزے لگ جائیں گے، ایمانداری سے رہو، صبح سے آؤ اپنی دکان پہ کام کرو. اور اتنی بڑی بڑی سپر مارکیٹیں ہیں، لڑکیاں لڑکے کام کر رہے ہیں، تو چلتا ہوا کاروبار ہے. تو وہ بہنوئی بھی ہوں تو کرتے تھے، لیکن ان کو یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کو جو ہے نا، ان کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا میں نے کہ جتنے 4 ٹل تھے نا، اور ایک شیشے کا کمرہ تھا بیک سائڈ پہ اس ٹلز پہ جو ہو رہا ہوتا تھا نا وہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا تھا. اور ایک بٹن دبانے سے چاروں جس ٹل کی چاہو نا رپورٹ نکل کے آ جاتی تھی کہ اس میں کیا بکا ہے. اور کیمرے سے آپ قریب کر کے دیکھ سکتے تھے کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. تو بہنوئی صاحب جو تھے ان کی ٹل جب کبھی وہ بھی کھڑے ہوتے تھے، جب لڑکی شارٹ ہو جاتی تھی تو وہ کھڑے ہوتے تھے، تو ان کی ٹل پہ ہمیشہ پیسے کم نکلتے تھے. مقصد ایسا ہوتا تھا جیسے پیسے چوری ہو گئے، 100 درہم، 200 درہم، 300 درہم، ایسے. یہ کافی بڑی رقم ہوتی ہے اگر وہ پیسوں میں لگائیں. تو میں نے بیٹھ کے کیمرے پہ چیک کیا، میں نے سوچا کہ یار یہ چوری تو نہیں کرتے ہوں گے. دیکھا تو وہ ان کو جو ہے نا نظر کم آتا تھا، ان کا جو چشمہ تھا نا، تو وہ جب کوئی ان کو 5 درہم کا نوٹ دیتا تھا یا 10 درہم کا نوٹ دیتا تھا، وہ سمجھتے تھے 100 درہم کا نوٹ ہے، تو وہ اس کو 99 واپس کرتے تھے. جب اگر کسی نے 1 درہم کا سودا لیا تو میں نے ان سے میں سمجھ گیا کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2-3 دفعہ دن میں جو ہے نا 10 درہم کے نوٹ کو 100 کا سمجھ کے واپس کر دیتے ہیں. تو میں نے ان سے جب کہا تو وہ ناراض ہو گئے. تو پھر 1-2 دن کے بعد میں نے انہیں بڑے پیار سے بولا کہ بھائی جان میں آنکھیں چیک کرانے جا رہا ہوں، اگر آپ بھی چلے میرے ساتھ. تو وہ پہلے سے تھوڑے سے سڑے ہوئے تھے مجھ سے. تو کہنے لگے ارے میاں کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری آنکھیں خراب ہیں؟ ہم اندھے ہیں کیا؟ پوری زندگی گزاری ہے، 20 سال سے چشمہ لگا رہے ہیں ہم. تو میں نے کہا سر یہی تو بات ہے کہ آپ 20 سال سے چشمہ لگا رہے ہیں، آپ چیک نہیں کرا رہے نا اس کو. اب نقصان تو میرا ہو رہا ہے نا بھائی. تو اس بات پہ وہ بہت ناراض ہو گئے. میری سسٹر کو فون کیا، یہ وہ، اور بہت انہوں نے ہنگامہ کیا. اور میں بہرحال ان کو ٹھنڈا کر کے میں واپس جاپان کی طرف چلا گیا گاڑیاں لینے. اور اس کے بعد پھر ایک دھماکہ ہوا. وہ دھماکہ کیا تھا؟